to Furqan Adil. I don't know if he's a mu'min or a mulhid. Hello. Hello, yes, can you hear me? آپ ہاں جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. کیا حال ہے؟ اچھا ٹھیک سے. اچھا میں اس پہ یہ بات کرنا چاہتا تھا اس کے حوالے سے، حضرت ابراہیم کے حوالے سے، حضرت ابراہیم اور یہی کعبے کے حوالے سے نا. تو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. ہاں جی. اچھا کیجیے یہ بات. جس طرح یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 127ویں، یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. اب یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے حوالے سے کہ وہ جب کعبے کی بیت کی بنیادیں رکھ رہے تھے، تو اس سے اوپر والی ہی آیت میں وہ ہے کہ وَارْزُقُوا أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. تو وہ اس کے لیے جہاں وہ بنیادیں رکھ رہے ہیں وہاں اس کے لیے وہ ثمرات کی دعا کر رہے ہیں کہ اس شہر میں یہ ہو، آگے اس طرح وہ ہو. تو ایون میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کی جو قبر کہی جاتی ہے وہ آج بھی اس علاقے میں کہی جاتی ہے. یہ فلسطین کا علاقہ الخلیل، ہیبرون. حضرت ابراہیم کی جو جائے سکونت تھی جو کہ بائبل کے مطابق ہے یا اوروں کے مطابق، وہ تھی بیت ایل. سوری اس کا کیا نام ہے، بیت ایل ہی تھی. نہیں اس کا نام کچھ اور ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، جو کہ بائبل میں مینشن ہے. ٹھیک ہے. پھر فران کا صحرا تھا جہاں پہ اسماعیل رہتا تھا. فران کا صحرا جو ہے وہ دشت سینا کا بالکل ناردرن ٹپ ہے. ٹھیک ہے، بالکل گلیل کی جھیل کے تھوڑا ساؤتھ ویسٹ میں وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا، فران کا صحرا بھی اٹھا کے کہاں لے آئے ہیں، عرب کے اندر. ٹھیک ہے، حالانکہ ہسٹوریکلی فران کا صحرا وہیں تھا. اور پوری سٹوری میں 2 بار ابراہیم جو ہے بائبل کی سٹوری کے مطابق وہ ملتا ہے اسماعیل سے. ٹھیک ہے، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسماعیل کی بیوی جو ہے وہ جو ہوتی ہے ہاجرہ، اسماعیل کی شادی ایک اپنی مصری سے کرتی ہے کیونکہ وہ خود مصری تھی. ٹھیک ہے. اچھا. تو اب ایک بات ہے کہ ایون کہ اسماعیل کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ مصر آیا جایا کرتا تھا. صحیح ہے. تو مصر آنا جانا جس بات کی جب وقت کی بات ہو رہی ہے وہ ایسی جگہ پہ ہی رہتا تھا جہاں سے مصر قریب تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وادی بکا کا نام آتا ہے. اب بکا جو ہے، بکا کا نام جو ہے وہ مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی 2 جگہوں پہ آتا ہے. ایک وادی بکا کا ذکر آتا ہے جہاں پہ خدا نے ان کو مارا تھا اسرائیلیوں کو. ٹھیک ہے. دشت سینا، جب کوہ سینا پہ انہوں نے خدا کے خلاف دوسرے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تو خدا نے ان کو مارا. اور پھر یہ وادی بکا سے گزرتے ہیں. بکا کا مطلب ہوتا ہے رونے کی جگہ. یہ وہاں سے گزرتے ہیں. اور پھر ایک زبور بھی ہے جس کے اندر وہ آتا ہے کہ دے گو تھرو دا ویلی آف ویپنگ. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ایگزیکٹلی ہیبرو ورڈ ہے وہ بکا ہی لکھا گیا. ٹھیک ہے. تو وادی بکا، یہ قرآن بھی کہتا ہے وادی بکا اس کو. ٹھیک ہے. قرآن کے لیے قرآن 2 دفعہ مکہ کا ذکر کرتا ہے اور 1 دفعہ میں وہ اسے بکا کہتا ہے. ٹھیک ہے. مکہ کا لفظ قرآن میں اس طرح سے نہیں لکھا، بکا کہتا ہے. تو بکا جو ہے وہ تاریخی طور پہ 1 دفعہ مکہ بھی آیا ہے، 1 دفعہ مکہ بھی آیا ہے لفظ. ہاں، مگر جو بکا کا نام آیا ہے وہ 4 دفعہ آیا ہے. ہاں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زبور میں اس کا تاریخی ریفرنس بھی ہے. وہ کہتا ہے داؤد کا زبور ہے کہ اب پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے اور اردو میں بھی، کہ وہ رونے کی وادی سے گزرتے ہیں اور وہاں پہ ان کے لیے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. رونے کی وادی سے گزرتے ہیں، نہیں، وہ وادی بکا سے گزرتے ہیں اور وہاں پہ ان کے لیے چشمے جاری ہوتے ہیں. تو بائبل میں یہ قصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یہ وادی بکا سے گزر رہے تھے اور ان کو پانی کی طلب ہوئی تو خدا نے ایک چٹان میں سے ان کے لیے پانی جاری کیا. خدا نے موسیٰ کو کہا کہ اس چٹان کو کیا تو تجھے پانی دے گی. تو ہوا کیا کہ انہوں نے موسیٰ کو، کیونکہ بنی اسرائیل پہ غصہ تھا، اسے تنگ بہت کرتے تھے، اس نے چٹان کو مارا. تو خدا نے اس کے لیے چٹان کو مارنا گناہ گن لیا تھا موسیٰ کے لیے. تو یہ ایک ہسٹوریکل ریفرنس ہے کہ وادی بکا اصل میں تھی کیا.
ٹھیک ہے. وادی بکا اصل میں کیا تھی, یہ ایک ہسٹوریکل ریفرنس ہے اس بات کا. صحیح ہے, یہ فلسطین کا علاقہ بنتا ہے مجھے لگتا ہے یہ والا. نہیں یہ فلسطین کا علاقہ نہیں بنتا, یہ دشت سینا کا ناردرن ٹپ بنتا ہے. بالکل پیٹرا والا علاقہ ہے. جس چشمے کو عین موسیٰ کہا جاتا ہے وہ پیٹرا سے صرف اور صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. لیکن آج تو حضرت ابراہیم کی قبر ہیبرون میں کی جاتی ہے. ہیبرون وہ دیکھیں, بات سنیں نا, ابھی بات سنیں, میں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. کیسے کہ جس علاقے کو وادی بکا کہا جاتا ہے اسی علاقے میں عین موسیٰ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور عین موسیٰ آج جارڈن میں ہے, اور آج بھی آپ عین موسیٰ لکھیں, عین موسیٰ اس کنویں کو, اس چشمے کو کہا جاتا ہے جس کو موسیٰ نے کہا تھا کہ جاری ہو جاتا, وہ جاری ہوا تھا, جسے مارا تھا اس نے پتھر کو. اس کی آپ کو گوگل فوٹوز میں جائیں, آپ کو تصویریں مل جائیں گی عین موسیٰ کی, سب کچھ ملے گا. اور بکا بھی پرانے طور پہ پیٹرا ہی کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, بکا بھی اس کو ہی کہا جاتا تھا. القرا کا نام جو پیٹرا کو دیا تھا وہ دیا تھا ایک سیزر نے, کیونکہ وہ آیا تھا پیٹرا میں, اور جب اس نے دیکھا کہ اتنا زبردست شہر ہے تو اس نے کہا کہ یہ عربوں کا میٹروپولس ہے. عربوں کا میٹروپولس اس نے کہا, اور میٹروپولس کا مطلب ہوتا ہے مدر آف آل سٹیز, اور القرا کا بھی مطلب ایگزیکٹلی وہی ہے کہ مدر آف آل سٹیز. ٹھیک ہے, لیکن تو اگر بعد یہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلا کعبہ ادھر ہی ہوگا پیٹرا میں, ہو سکتا نہ ہو, کوئی اور ہو سکتا کعبے ایک سے زیادہ رہے, مگر دمشق میں ہی ہو. وادی مکہ جو ہے, وادی بکا جو ہے وہ پیٹرا والی ہے. عین موسیٰ وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے, القرا اسی کو کہا جاتا تھا, ایون کہ اسے میٹروپولس آف عربز لکھا گیا ہے, اور میٹروپولس کا مطلب 100% القرا ہے. اور مکہ کسی صورت بھی القرا ہو ہی نہیں سکتا, مکہ سے کچھ بھی نہیں نکلا آج تک, جتنی نشانیاں. بنجر علاقہ ہے پورا. ہاں بنجر علاقہ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی کہ اس علاقے میں سب کچھ ہو, ثمرات وہ بھی, اور وہ سارے, ہاں وہ بھی سارا جو ہے وہ ادھر نہیں ہے. وہ ادھر تو کوئی پھل اگا ہی نہیں ہے. قرآن اپنی بات جھوٹ بول رہا ہے نا. دمشق جیسا ابن مریم بھی کہتے ہیں کہ دمشق کو بھی تو القرا کہا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس ہاں ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا, مکہ اس دمشق کے علاقے کو مکہ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے نہیں, مگر نہیں, بکا کا نام جو ہے یہ 100% کنفرم ہے کہ یہ پیٹرا کو بکا کہتے تھے. القرا بھی پیٹرا کو ہی کہتے تھے, دمشق کو نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے, مگر اب ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ابن مریم کہتے ہیں کہ کعبے ایک سے زیادہ تھے, اور یہ جو ہجر اسود تھا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے رہے ہیں, اور مختلف کعبے رہے ہیں. اسلام سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک ہی کعبہ تھا کوئی جس کا حج ہو رہا تھا. ایک چیز پہ آپ کی رائے لینی تھی, آپ کا کیا خیال ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ یروشلم ہی بنیادی طور پہ یہی مکہ ہو؟ مجھے نہیں, مگر عبد الملک نے تو یروشلم کو ہی کعبہ بنایا تھا نا, جو قبۃ الخسرا ہے بیسیکلی, اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے. قبۃ الصخرہ, ہاں, جو ڈوم آف راک ہے, اور اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے, اور شاید بنیادی طور پہ انہوں نے پہلے اس کو ہی عبد الملک بنانا چاہتا تھا کعبہ, مگر شاید عرب اس بات پہ اگری نہیں ہوئے, تو پھر انہوں نے بعد میں ادھر بنا دیا. یروشلم کے متعلق ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں وہ نشانیاں پوری ہوتی ہیں کہ جو صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں کا ذکر کیا جاتا ہے نا, وہ یروشلم کے علاقے سے زیادہ وہ مناسبت رکھتی ہیں وہ چیز. تو اگر ہم چلیں ٹھیک ہے, بس ہم اینڈ کرتے ہیں, 6:30 گھنٹے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں پھر کریں گے بات, آ جائے گا سیٹرڈے کو. مجھے نہیں پتا, آپ حارث بھی تھک گئے ہوں گے اب تک.